کرام، حاضرین اسلام، سامعین، سامعات، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، لہذا پرخلوص گزارش ہے کہ جتنے بھی ہیں راحت و تسلی سکون کے ساتھ بیٹھے۔ انشاءاللہ العظیم آپ کو کچھ اچھی چیزیں یہاں سے ملے گی۔ اور بہت اچھے لب و لہجہ میں ہمارے قاری منصر صاحب نے شریف سنائے، اللہ تعالیٰ ان کو اور مجھے بخشے۔ بڑی خوشی کی بات کہ آج یہ محفل نور جو سجی ہے دعائیں استعانتاً ہے۔ کل شادی ہے اور آج یہ ملا شریف کا پروگرام۔ یہ دعائیں استعانتاً، یا اللہ میں نے یہ کام کیا، میرے اس کام کو قبول فرما۔ جیسے کہ آپ نماز پڑھتے ہو نا، تو نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے کہ اللہ جیسے ہم سے بن پڑا تیری بارگاہ میں جیسا تیری تصویر پڑھی، یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما کر کے میری نماز کو قبول کر۔ تو یہ دعائیں استعانتاً ہے۔ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے تحت اس محفل کو سجایا رچایا گیا ہو، اللہ تعالیٰ بالخصوص تمام مقاصدوں کو آسان فرمائے۔ اور بہترین مقرر ہمارے خطیب و امام صاحب الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں، اور ہمارے مولانا بلال صاحب وہ بھی اچھا بولتے ہیں، حافظ فیضان صاحب بڑے اچھے لب و لہجہ میں نعت شریف پڑھتے ہیں۔ تمام ہمارے بھائی پڑھنے والے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں، اور انشاءاللہ العظیم اگرچہ آپ لوگ ساتھ دیں گے تو یہاں آؤں نہ آؤں پر آپ کی تعریف میں اپنے گاؤں میں ضرور کروں گا۔ اور ابھی مغرب کے ٹائم ہم آئے ہیں، مغرب بعد بڑی اچھی تعداد کی طبیعت خوش ہو رہی کہ آج کچھ یہاں سنانے کا بہترین موڈ بنے گا، اور ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کھانے کی بھیڑ ہے بھائی۔ بعد میں پتہ چلا کہ سب کھانے والے تھے، کھائے چلے گئے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ محلہ بہت اچھا ہے کہ کم سے کم چند لوگ آ گئے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ حضرین اسلام، میں کچھ کہوں آپ کو سنو، اس سے قبل آئیے ہم اور مل کر سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک سنا دیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بات بن آئی ہے، اور سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ اور مجرم کو نہ شرمائے کفن ڈھک دو،
مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ حاضرین اسلام، ابھی ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اپنے مدرسہ کے بزم میں بیٹھے ہیں، اس لیے جتنے لوگ سننے والے ہیں اتنے ہی سنانے والے ہیں۔ مدرسہ کے بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسی آیت پر 12 تقریر سنتے تھے، اور انشاءاللہ العظیم سنتے رہیں گے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کوئی مذہب ہے تو ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ سب سے اچھا کوئی دین و دھرم ہے تو وہ مذہب اسلام۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان عظما ہے کہ اس مالک حقیقی نے ہم کو آپ کو اس اچھا مذہب میں پیدا فرمایا۔ سچی بات ہے نا بھائی؟ اللہ چاہتا تو آپ سب کو اور کسی دھرم میں پیدا کر سکتا تھا، یہ تو اس کا احسان عظما ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا کہ جو تمام نبیوں کا سردار ہے، اور اس امت میں پیدا فرما کر اللہ رب العزت نے تمام طریقے سے ہر نعمتوں سے ہم کو آپ کو مالا مال کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، ہر طریقے سے خوشحالی عطا فرمائی۔ اب آؤ اس دین کی اشاعت دیکھیں، اس دین کی شروعات دیکھیں، اس دین کا معاملات دیکھیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے اچھا کوئی مذہب ہے تو ہے وہ مذہب اسلام۔ اور یہ مذہب اسلام اچھا کس لیے ہے؟ اللہ اس کی تعریف کیوں کر رہا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے کردار کی وجہ سے اللہ تعریف کر رہا ہے؟ یقین مان لو میرے بھائی، ہمارے کردار تو اتنا خستہ ہے، اتنا خراب ہے کہ آج ہمیں تو ہر چوراہے پر رسوا کیا ہے، ہر ناکے پر ہمیں اور آپ کو بدنامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دراصل میں اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو یہ دین لے کر کے اس روئے زمین پر بھیجا۔ آدم مذہب اسلام لے کر کے چلے، آدم ابو البشر ہیں، ان سے پہلے کوئی انسان روئے زمین پر نہیں ہے۔ آدم کی تخلیق ہوئی، دین آ گیا، آدم علیہ السلام اس دین کو لے کر کے آئے، اور اللہ کی مشیت تو دیکھو کہ آدم دین لے کر کے چلے اور دین کی خوب پرچار کرتے رہے، بہت تبلیغ کی آدم علیہ السلام نے۔ پھر جب ان کا وقت کچھ لمحات کے بعد، کچھ دنوں کے بعد گزرا، ان کے اولادوں نے محنت و مشقت کی، کبھی نوح علیہ السلام نے کی تو کبھی ہود علیہ السلام نے کی، یعنی ان کے اولادیں اب نبی اس لائے ہوئے دین کا پرچار کر رہے ہیں۔ اللہ کی مشیت ایسی بھی آتی ہے کہ اسی دین کا پرچار حضرت سیدنا ابراہیم کے زمانے میں آیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام صرف نام الگ الگ تھا، مذہب اسلام یہی تھا کہ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ملت ابراہیمی کہا جاتا تھا۔ مولانا صاحب بیٹھے ہو، ان سے پوچھو، اور ملت ابراہیمی پر بھی چلنا وہ بھی ایمان والوں کی دلیل ہے، ایمان وہ بھی ہے۔ ملت ابراہیمی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی کے دین آنے سے، نبی کے آنے سے پہلے جتنے لوگ اس روئے زمین پر ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، یعنی اس خدا پر عقیدہ رکھتے تھے کہ جس پر حضرت خلیل اللہ کا عقیدہ تھا، تو گویا وہ سارے کے سارے مومن۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ
آپ کی امی جان والد ماجد، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ الحمدللہ یہ سب کے سب مومن تھے۔ ایسا وقت آیا کہ نبی علیہ السلام آئے تو اب آدم سے دین کو دیکھنا شروع کیے، تو ابراہیم کا زمانہ دیکھے، اسماعیل کا زمانہ دیکھے، حضرت زکریا کا زمانہ دیکھے، حضرت ہود و لوط کا زمانہ دیکھے، حضرت یعقوب کا زمانہ دیکھے، سارے پیغمبروں کا زمانہ دیکھے، اور اس دین میں اتنا اچھا سنشودھن کیا گیا، اتنی آسانی کی گئی، اتنا بہترین سے نبی علیہ السلام و تسلیم کا جب زمانہ آیا تو اس دین کو اتنا سجایا گیا کہ جیسے کہ تواریخ میں آتا ہے کہ نماز فجر سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم نے پڑھی تھی۔ نماز فجر در اصل میں اس روئے زمین پر آئے، صبح و شام دیکھی، دوپہر دیکھا، دن دیکھا، خوش ہوئے، کچھ راحت و تسلی ملی، ہوا سے ملاقات ہوئی، خوشی میں 2 رکعت شکرانہ پڑھنے لگے۔ اللہ تیرا شکر ہے کم سے کم ہم اکیلے نہیں ہیں، کوئی اور بھی ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے، بولنے بتلانے کے لیے، تو 2 رکعت شکرانہ پڑھی۔ اور جب زمانہ رسول آیا تو اللہ نے نماز فجر مصطفیٰ جان رحمت پر فرض کر دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے امتیوں کو تحفہ اللہ سے منگوا کر کے عطا فرما دیا۔ اور پھر ویسے ظہر کا معاملہ، عصر کا معاملہ، یعنی یہ کسی نہ کسی کی یادگار ہے، یعنی ظہر ابراہیم کی یادگار، عصر حضرت یونس علیہ السلام کی یادگار، اور مغرب یہ بھی ایک پیغمبر عزیر علیہ السلام کی یادگار، یعنی عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے، اور نماز تہجد میرے نبی کی ہے، یعنی یہ باقی فجر، ظہر، عصر، مغرب یہ کسی نہ کسی پیغمبر کی یادگار ہے۔ اور اللہ کے رسول کتنا اچھا سنشودھن کرتے ہیں، اتنا اچھا سنشودھن اس دین میں کرتے ہیں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت آتے ہیں تو دین میں 5 نمازوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔